کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 کے چوتھے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس وقت موجود ہیں زمزم نگر حیدرآباد میں، اور دو ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، زمزم نگر مکی حیدرآباد اور زمزم نگر مدنی حیدرآباد۔ آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، زمزم نگر حیدرآباد مکی۔ محمد حمزہ اتاری۔ محمد حمزہ اتاری، ماشاء اللہ عز و جل۔ محمد انس اتاری۔ محمد انس اتاری۔ محمد میلاد رضا اتاری۔ محمد میلاد رضا اتاری، ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے۔ جی مدنی۔ محمد حمزہ اتاری۔ حمزہ اتاری، ادھر بھی حمزہ ہیں۔ محمد زید اتاری۔ زید اتاری۔ محمد کاظم اتاری۔ کاظم اتاری، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو یہ سیگمنٹ میں کامیاب ہو جائے گا وہ آئے گا باب المدینہ، اور جو یہاں رہ جائے گا اس کو مدنی تحفہ مل جائے گا۔ تو کون سا تحفہ لینا ہے؟ باب المدینہ جانے، باب المدینہ آنے والا تحفہ لینا ہے یا کتاب کا تحفہ لینا ہے؟ باب المدینہ آنے والا۔ باب المدینہ آنے والا۔ چلیں، شروع میں تو سب یہی کہتے ہیں، لیکن اینڈ دیکھیں کیا ہوتا ہے سلسلے کا۔ انشاءاللہ عز و جل 5 سیگمنٹ شامل کیے جائیں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا ہوگا مدنی گلدستہ، تیسرا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، 5واں سیگمنٹ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ دونوں ٹیموں سے جو ہے 10 سوالات کیے جائیں گے۔ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر جواب غلط ہوا تو آپ نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، آپ مشورہ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا۔ زمزم نگر حیدرآباد مکی، آپ سے سوال ہے، جنگ خندق کے لیے کتنی گہری خندق کھودی گئی اور کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مل کر یہ خندق کھودی تھی؟ جی، جنگ خندق کے لیے 5 گز گہری خندق کھودی گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ کرام نے یہ مل کر خندق کھودی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا۔ زمزم نگر حیدرآباد مدنی، جنگ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ جنگ احزاب، بالکل جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ زمزم نگر مکی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عرصے تک حیات رہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 1.5 سال تک حیات رہے۔ آپ نے کہا 1.5 سال تک، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا ایک دم درست۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمزم نگر حیدرآباد مدنی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر سوار تھے اور کون کون آپ کے ساتھ تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور آپ کے ایک جانب ابو بکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ بالکل جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد مکی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں مہر نبوت کس جگہ تھی؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ زمزم نگر مدنی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ دیوار پر پڑتا تھا یا زمین پر؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ ہی نہیں تھا، نہ دیوار پہ پڑتا تھا نہ زمین پر، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ زمزم نگر مکی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام یہ ہیں، نمبر 1 محمد اور نمبر 2 احمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام یہ ہیں، محمد اور احمد، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھی تیاری ہے۔ زمزم نگر مدنی، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتنے نام مبارک گنوائے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام گنوائے ہیں، محمد، احمد، ماقی، حاشر، عاقب۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ زمزم نگر مکی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت کتنے غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے، مشورہ جاری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت 40,000 غیر مسلم کلمہ طیبہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ 40,000 غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد مدنی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنی احادیث یاد تھیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 10 لاکھ احادیث یاد تھی۔ جی، 10 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھیں، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اب کچھ سوال کا انداز جو ہے چینج کر دیتے ہیں، اور انداز یہ ہوگا کہ آسان ہو رہا ہے، گھبرائیں نہیں، اور آسان کر دیا جائے گا۔ پہلے سوال کیا جاتا تھا، آپ جواب دے دیتے، اب آپ سے سوال جو کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ 3 آپشنز دیے جائیں گے، تو آپشن سنیے گا، وہی 25 سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہوگا۔ زمزم نگر حیدرآباد مکی، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے زمین پر کون سا درخت اگا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں، کھجور، شیشم، زیتون۔ جی، طوفان نوح کے بعد زمین پر سب سے پہلے کون سا درخت اگا؟ طوفان نوح کے بعد زمین پہ سب سے پہلے زیتون کا درخت اگا۔ کس نے بتایا تھا یہ؟ آپ کا مشورہ تھا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ کھجور کسی کے ذہن میں نہیں آیا؟ جس کے بھی ذہن میں آیا، صحیح آیا، آپ لوگوں کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زمزم نگر مدنی، بتائیے زیتون کا درخت کس مقام پر اگا تھا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں، کوہ طور، جبل ابو قبیس، مینا۔ کوہ طور، جبل ابو قبیس، مینا۔ 25 سیکنڈ کا وقت۔ مشورہ جاری ہے۔ جی، جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس آپ نے جواب دیا۔ کس نے بتایا یہ آپ کو جبل ابو قبیس؟ تینوں میں سے کس کا مشورہ تھا؟ تینوں کا یہی مشورہ تھا، جبل ابو قبیس، اور تینوں کا مشورہ جو ہے صحیح نہیں ہوا۔ صحیح جواب ہے کوہ طور۔ اس طرح آپ سے جو ہے ایک غلطی ہو۔ 7واں سوال، زمزم نگر مکی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر نبی کے لیے حواری یعنی مددگار خاص ہوتے ہیں. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کس کو فرمایا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. اس کا صحیح جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کی ایک ایک غلطی ہو گئی. زمزم نگر مدنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ آپشنز: محرم الحرام، رمضان المبارک، رجب المرجب. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سماعت کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں. بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا. اب سنیے کہ کیا جواب آتا ہے. محرم الحرام، رمضان المبارک، رجب المرجب. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. آپ نے جواب دیا رمضان المبارک. اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ. زمزم نگر مکی. بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو انسانوں کی طرح ہنستا ہے؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: کبوتر، چڑیا، چمگادر. غور سے دیکھیے گا، جس نے غور سے دیکھا ہوگا اس پرندے کو تو بتا دیں گے. اگر نہیں پتا تو تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون سا پرندہ ہے جو انسانوں کی طرح ہنستا ہے. کبوتر، چڑیا، چمگادر. وقت بھی آپ کا جا رہا ہے. چمگادڑ. دیکھا ہے چمگادر کو ہنستے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر مدنی. آپ سے سوال. سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ہم لوگ. کپڑے سینے کی ابتدا کس نبی علیہ السلام نے فرمائی؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام. سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا. 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. دیکھیں مشورے میں کیا طے پا رہا ہے. مشورہ جاری ہے. لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام. جی حضرت ادریس علیہ السلام. مشورہ کیا، مشورے میں طے پایا حضرت ادریس علیہ السلام. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جواب درست دیا. سبحان اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام. زمزم نگر مکی. نواں سوال. فیل عربی میں ایک جانور کو کہتے ہیں. بتائیے کس جانور کو کہتے ہیں؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہے: گھوڑا، اونٹ، ہاتھی. بہت آسان سوال ہے. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. فیل عربی میں ہاتھی کو نہیں کہتے. فیل عربی میں ہاتھی کو عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، سورہ فیل. زمزم نگر مدنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک، محرم الحرام، رجب المرجب. رمضان المبارک، محرم الحرام، رجب المرجب. شہادت کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی شہادت کب ہوئی تھی. رجب المرجب. آپ نے جواب دیا رجب المرجب. کافی مشورہ کر کے سوچ سمجھ کے آپ نے جواب دیا رجب المرجب، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر مکی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف پر سب سے پہلے کون سا رنگ کیا گیا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: ہرا، جو کہ ابھی بھی ہے، سفید، پیلا. سفید. مشورہ نہیں کیا آپ نے؟ پتا تھا. کیا پتا تھا؟ آپ نے جواب دیا سفید، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتا تھا. آپ کو صحیح نہیں پتا. پیلا رنگ کیا گیا. آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. زمزم نگر مدنی. اس سیگمنٹ کا آخری سوال. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: 24 سال، 25 سال، یا پھر 26 سال. 24، 25، 26. 25 سال.
آپ نے جواب دیا 25 سال اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا درست. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں کہ کیا اسکور رہا اس مرحلے کے اختتام پر. زمزم نگر حیدرآباد مکی نے 8 نمبر حاصل کیے اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی نے 9 نمبر حاصل کرے. صرف 1 نمبر سے پیچھے آپ. کوئی مسئلہ نہیں. آئیے اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. دوسرا سیگمنٹ جو کہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اس میں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور ہر ٹیم سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. آپ اس مرحلے سے ٹوٹل 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو تیار ہیں آپ گلدستہ دیکھنے کے لیے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں مرشد کی زیارت کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد دا دیدار بڑا سونا. اچھوں کی مشابہت تو بعض اوقات ایسا کام کر جاتی ہے ایسا کام کر جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. احسن الوعاء لآداب الدعاء میرے آقا اعلی حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی کتاب ہے اور اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے. اور اعلی حضرت اس وقت جوان تھے 20-22 سال کی عمر میں غالباً. اس پر ایسا حاشیہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے علامہ دنگ ہو جائیں. بہترین کتاب. اس کتاب میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص صوفیاء کرام کی نقالی میں صوفیاء کرام جیسا لباس پہنتا تھا اور عقیدت کی وجہ سے نہیں پہنتا تھا, مذاقن پہنتا تھا. یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہنسی کے طور پہ پہنتا تھا مذاق میں. وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وجہ سے بخشش کر دی کہ نیک بندوں کی نقالی کرتا تھا. کیسی حیرت انگیز بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بس نقالی اپنے محبوبوں کی بہت پسند ہے. اور مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بھی ایک قصہ اس سے عجیب تر لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کے جو بھی باغی ساتھی تھے وہ سب دریا نیل میں جب ڈوب گئے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مسخرہ تھا اور وہ بھی انہی میں سے تھا, اس کفار میں سے تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, ان اسرائیلیوں میں سے تھا جو ایمان نہیں لائے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کرتا تھا. آدمی وہ بھی صحیح نہیں تھا, مختصر یہ کہ وہ غیر مسلم تھا اور انہی کا ساتھی تھا. بچ کیسے گیا؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, یا اللہ یہ کیسے بچی نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ دراصل تمہاری طرح لباس پہن کر اور اس طرح کی نقالیاں کرتا تھا, تمہاری نقالی کرتا, تمہاری جس طرح یہ لباس وغیرہ پہنتا تھا. تو مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ میں اے موسیٰ تم مجھے اچھا لگتا, تو میرا پیارا ہے, تو میرے پیارے کی نقل کرنے والے کو میں کیسے ڈبو دوں؟ اس لیے میں نے اس کو ڈبویا نہیں. اللہ کی شان. خیر اب دنیا میں اگر نہیں بھی ڈوبا وہ تو کفر پر مرنے کی صورت میں وہ جہنم میں تو ڈوبے گا. جہنم کا عذاب تو اس کے لیے یقینی ہے. اب وہ مسلمان ہوا نہیں ہوا اس کی کوئی پتہ نہیں ہے, روایت میں نہیں, اس لیے ہم اس پر ظاہر ہے کہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا. اگر وہ کفر پر مرا تو یقیناً جائے گا, اور ایمان لے آیا تھا تو رحمت اللہ تعالی علیہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. احمد رضا خان. اور یہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور کیا رہا اس مرحلے کے اختتام پر. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستے میں زمزم نگر حیدرآباد مکی نے 5 نمبر حاصل کرے, زمزم نگر حیدرآباد مدنی نے 3 نمبر حاصل کرے. اس طرح ٹوٹل اسکور زمزم نگر حیدرآباد مکی نے 13 نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی کے 12 نمبر ہو گئے. صرف 1 نمبر کا فرق ہے. پہلے آپ لوگ پیچھے تھے, اب آپ لوگ آگے ہیں, اور پہلے آپ لوگ 1 نمبر سے آگے تھے, اب 1 نمبر سے جو ہے پیچھے ہو گئے.
چلیں ابھی اور مرحلے باقی ہیں. تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. اگر آپ نے پہلے اشارے میں شخصیت کو جان لیا, پہچان لیا, تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر. اور اگر دوسرے اشارے میں شخصیت کو جانا تو آپ کو دیے جائیں گے 4 نمبر. اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر. اور اگر چوتھے اشارے میں شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملے گا صرف اور صرف 1 نمبر. تو کتنے نمبر حاصل کرنا ہے؟ 5 نمبر. 5. چلیں دیکھتے ہیں. زمزم نگر حیدرآباد مکی. پہلا اشارہ, آپ نبی علیہ السلام ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ, پہلے میں کیا پتہ چلے گا. دوسرا اشارہ, یہ بھی واضح اشارہ ہے, آپ 4 نمبر تو حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی گائیں آپ کے دور میں فروخت ہوئی تھی. دنیا کی سب سے قیمتی گائیں آپ علیہ السلام کے دور میں فروخت ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. تیسرا اشارہ لے لیتے تو تیسرا اشارہ یہ تھا آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. اور چوتھا اشارہ یہ تھا آپ اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوئے تھے. جواب درست ہے, سبحان اللہ, مبارک ہے, آپ نے 4 نمبر حاصل کر لیے. مدنی, آپ بھی نبی علیہ السلام ہیں. پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ, آپ کی والدہ کا نام مریم ہے. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ, آپ کے نام میں حرف سین بھی آتا ہے. سین. اشارہ. چوتھا اشارہ, روح اللہ آپ کا لقب ہے. افسوس کہ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا اور آپ جواب نہ دے سکے. آپ کی والدہ کا نام مریم ہے. اتنا مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ پہنچ گئے تھے. بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین پہنچ چکے ہوں گے, لیکن افسوس کہ آپ اس سیگمنٹ میں کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکے. اور مکی نے جو ہے 4 نمبر حاصل کرے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ان کا ٹوٹل اسکور کیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم نگر حیدرآباد مکی نے 17 نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی نے 12 نمبر حاصل کرے. کچھ پیچھے ہیں لیکن ابھی 2 سیگمنٹ اور باقی ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے آپ لوگ آگے چلے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آگے چلے ہیں, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ابھی 2 سیگمنٹ اور باقی ہیں. چلیں اپنے بڑھتے ہیں چوتھے سیگمنٹ کی جانب. اس سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آپ کو اسکرین کے اوپر 1 سے لے کر 9 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے. کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے گا, اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال. اب دیکھیں کہ کیا سوال ہے. آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی. زمزم نگر حیدرآباد مکی. جی آپ بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. 7 نمبر کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. دکھائیے 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ رحمت. بالکل درست, سبحان اللہ. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں. جی مدنی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. 6 نمبر کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. دکھائیے 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. درست تلفظ بتانا ہے. افطار یا افطار, کیا کرتے ہیں ہم رمضان میں؟ افطار. آپ نے کہا افطار, اور اس کا درست تلفظ ہے افطار. بس میں افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. بہرحال آپ 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. زمزم نگر حیدرآباد مکی. جی درمیان والے مدنی منع کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. نمبر 3. نمبر 3. دکھائیے نمبر 3 کے پیچھے کیا سوال ہے. قبر میں جو فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے نام بتائیے. منکر نکیر. آپ نے جواب دیا منکر نکیر, اور یہ آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست, سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے پھر ایک مرتبہ حاصل کر لیے. جی مدنی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. 2. دکھائیے 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. تلفظ شکر یا شکر, درست تلفظ بتانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ شکر. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. درست تلفظ ہے شکر. مجھے افسوس ہے کہ آپ اس مرحلے میں کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ایک طالب علم باقی ہیں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. زمزم نگر مکی، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. ایک نمبر کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. دیکھیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام بتائیے. کرامن کاتبین. منکر نکیر نہیں. آپ نے جواب دیا کرامن کاتبین. جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. جی زمزم نگر حیدرآباد مدنی، آخری مدنی منع. جی انتخاب کیجئے. 9 دکھائیے 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. پھر ایک مرتبہ جو تلفظ کی درستگی کے ساتھ بتانا ہے. عاجزی یا عاجزی، تینوں کے پاس جو ہے تلفظ آ گئے. آپ کے سوالات آ گئے، لیکن جو قسمت میں تھا وہی سوال آ گیا. بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی کرنا چاہیے یا عاجزی کرنا چاہیے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، ٹائم بھی جا رہا ہے. جی عاجزی. آپ نے کہا عاجزی کرنی چاہیے ہمیں. جواب درست ہے، سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کرے. اور اس سیگمنٹ کے اختتام پر اسکور کچھ یوں رہا. زمزم نگر حیدرآباد مکی نے سفر ہے مگر اکیلے میں 6 میں سے 6 نمبر حاصل کرے، سبحان اللہ. اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی نے صرف اور صرف 2 نمبر حاصل کرے. اب آخری سیگمنٹ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ مدنی والے آگے نکل جائیں، کیونکہ یہ ایسا سیگمنٹ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ 10 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر ملیں گے، اور اگر جواب غلط ہوا تو آپ کے 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے، مائنس ہو جائیں گے. اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور جواب آپ کے ذہن میں کچھ بھی تھا، لیکن جو جواب ہمیں چاہیے تھا وہ جواب نہیں ہوا، تو آپ کو سوال بھی سنانا پڑے گا، جواب بھی دینا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے پورا سوال سنیے گا، پھر اس کے بعد جو ہے بزر دبائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ لوگوں نے دوسرا مصرع بتانا ہے. دیکھیں کون پہلے بزر دباتا ہے. دھارے چلتے ہیں عطا کے مکی. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. جواب درست ہے، سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے؟ مکی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب درست ہے، سبحان اللہ. مکی میں ماشاءاللہ جوش نظر آ رہا ہے اور ہوش بھی نظر آ رہا ہے. اب جو ہے میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. جلتے بجھا دیے ہیں. جی جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جواب درست ہے، سبحان اللہ. وقت قیمتی دولت ہے. وقت قیمتی دولت ہے. بتائیے کتنے حروف ہیں؟ جی مدنی 25 سیکنڈ کا وقت ہے. وقت قیمتی دولت ہے. 14. جواب درست ہے، سبحان اللہ. بہت آسان سوال ہے، جس کو آتا ہو فوراً جو ہے بزر دبا دے. قبرستان میں داخل ہونے کی دعا. مدنی قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وآدم سلفنا ونحن بالاثر. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ دعا آتا ہے؟ جی حیدرآباد مکی.
وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ دعا آتا ہے؟ آپ کا وقت جا رہا ہے. جب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. آسان شعر تھا لیکن ذہن میں نہیں آیا. بہرحال 2 نمبر آپ کے مائنس کر لیے گئے. وہ کون سا شعر ہے جو لفظ اقصا سے شروع ہوتا ہے؟ حیدرآباد مکی. اقصا پہ سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. اقصا میں سواری جب پہنچی، اقصا پہ نہیں، اقصا میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. نماز عید میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، بتائیے سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ مکی. آپ کا 2 ٹائم سجدے. جوش تھا لیکن ہوش نہیں تھا، اس طرح آپ کے 2 نمبر جو ہے کاٹ لیے گئے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر تشریف لے گئے. مدنی آپ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ سوال پورا سنیے گا. آپ نے کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بتائیں؟ مائک میں بولیں کیا ہے جواب. سوال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تو پہلی مرتبہ کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں؟ آپ نے سوال پورا سنا نہیں اور آپ نے بزر دبا دیا. شروع میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ سوال پورا سنیے گا پھر اس کے بعد جواب دینا ہے. افسوس کہ آپ کے 2 نمبر جو ہے پھر کاٹ لیے گئے. یہ بھی شعر ہے. وہ کون سا شعر ہے جس میں یہ دونوں لفظ ماہ رمضان ایک ساتھ آتے ہیں؟ وہ کون سا شعر ہے جس میں یہ دونوں لفظ ماہ رمضان ایک ساتھ آتے ہیں؟ مکی. مائک میں بولیں. جی آپ کا ٹائم جا رہا ہے. پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم. پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان میں روزے رکھے، دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. آپ کا جواب درست ہے. 2 نمبر آپ نے اور مزید حاصل کر لیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسکور رہا اس مرحلے کے اختتام پر. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے مکی نے 6 نمبر حاصل کرے اور مدنی نے جو ہے 2 نمبر حاصل کرے. اس طرح رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. زمزم نگر حیدرآباد مکی نے ٹوٹل 29 نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی نے ٹوٹل 16 نمبر حاصل کرے. اب باب المدینہ کراچی جو آ رہے ہیں ان کا نام ہے زمزم نگر حیدرآباد مکی. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل گرانڈ فنالے میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی کو مدنی تحفہ دے کر ہم رخصت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 3 کے 4تھے سیگمنٹ میں دوسری ٹیم یعنی زمزم نگر حیدرآباد بغدادی اور زمزم نگر حیدرآباد اجمیری کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نام بتائیے. جی بتاؤ. محمد شعیب. محمد شعیب. محمد سہیل اتاری. محمد سہیل اتاری. محمد سلیم رضا. محمد سلیم رضا. جی بیٹا. عزیر احمد اتاری. عزیر احمد اتاری. اویس رضا. اویس رضا. محمد حسن رضا اتاری. محمد حسن رضا اتاری. سلسلے کا وہی طریقہ کار ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 5 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، پانچواں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو آئیے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دونوں ٹیموں سے جو ہے 10-10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ 1 نمبر. تو اس سیگمنٹ سے آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
أبدا على حبيبك خير الخلق. بالکل جواب درست ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر حیدرآباد بغدادی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد بتائیے. بیٹیاں کتنی تھیں؟ 2 3 4. 4. پکا؟ پکا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اجمیری. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2 3 4. 3. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر بغدادی. آپ سے سوال ہے، بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اجمیری. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع، بغداد شریف، جنت المعلا. جنت المعلا. آپ کو پتا ہے. جواب درست ہے آپ کا. سبحان اللہ. زمزم نگر حیدرآباد بغدادی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 2000 2110 2210. 2210. 2210. سبحان اللہ. جواب درست ہے بھائی. زمزم نگر حیدرآباد اجمیری. سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال سفید ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 25 سیکنڈ کا وقت. سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال سفید ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مشورہ جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کا جواب ہو گیا ایک دم درست. سبحان اللہ. تیاری ماشاءاللہ دونوں کی اچھی ہے، لیکن باب المدینہ صرف ایک ہی ٹیم آئے گی. بغدادی. پاکستان کب آزاد ہوا؟ آپ بتائیے مدنی ماہ اور تاریخ کون سی تھی؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: 15 شعبان، 27 رمضان المبارک، یا پھر 27 رجب المرجب. 27 رمضان المبارک. 27 رمضان المبارک. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن رمضان کی 27 تاریخ تھی کہ پاکستان جو ہے آزاد ہوا. زمزم نگر اجمیری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: رمضان المبارک، شعبان المعظم، رجب المرجب. رمضان المبارک. 15 رمضان المبارک. آپ نے جواب دیا 15 رمضان المبارک، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کی جو ہے ولادت ہوئی. زمزم نگر بغدادی. آخری سوال اس سیگمنٹ کا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس دن ہوا؟ پیر، جمعرات، جمعہ. پیر، جمعرات، جمعہ. کس دن ہوا؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ اب مشورہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو ٹائم ختم ہو جائے آپ کا. جی مدنی چینل کے ناظرین سنیے کہ کیا جواب آ رہا ہے. جمعرات. آپ نے جواب دیا جمعرات، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. جمعہ کے دن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا. آخری سوال آپ کی جانب. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا آغاز کون سے مہینے میں ہوا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: ربیع النور شریف، محرم الحرام، رمضان المبارک. رمضان المبارک. مشورہ نہیں کیا اور آپ نے جواب دے دیا رمضان المبارک، تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. بہت اچھا مقابلہ رہا. جواب دیجئے سوال کا. زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نے 9 نمبر حاصل کیے، اور زمزم نگر حیدرآباد اجمیری نے بھی 9 نمبر حاصل کرے. تو اس طرح آپ دونوں کا مقابلہ کیا ہو گیا؟ برابر برابر. اچھی تیاری ہے. چلیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے.
کہ اس میں آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. مدنی گلدستے کو غور سے دیکھیے گا. آپ دونوں سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے, دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. تو بتائیے کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ 5 میں سے 5. لیکن جو زیادہ غور سے توجہ سے دیکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو 5 میں سے 5 نمبر مل جائیں گے. جی بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد دا دیدار بڑا سونا. السلام علیکم پاپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. پاپا میرا کزن ہے, وہ شراب پیتا ہے, تو میں اسے لا کے دیتا ہوں یا بنا کے دیتا ہوں, تو اس کے لیے مجھے ارشاد فرمائیے اور میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا میں بھی ان کی طرح ہی گناہ گار ہوا؟ شراب لا کے دیتے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائی اور گناہ کے کام میں, ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو قرآن پاک میں یہ برائی کے کاموں میں مدد کرنے کی ممانعت ہے. اس لیے ایسا کرنے والے کو اگر مطلب یعنی کہ اکراہ کی صورت نہیں ہے پھر تو یہ گناہ گار ہے اور اس کو توبہ کرنی ہوگی. میرے پاس اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد دوم میرے ہاتھ میں ہے, اور اس کے صفحہ نمبر 387 پر حدیث نمبر 13 ترمذی اور ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی. بنانے والا, پینے والا, اٹھانے والا, جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی, پلانے والا, اور نمبر 7 بیچنے والا, اور نمبر 8 اس کے دام کھانے والا, اور نمبر 9 خریدنے والا, اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی. تو آپ دیکھا نا کہ 10 افراد پر لعنت ہے کہ شراب میں اس طرح کسی طرح بھی ان کا جو ہے کہ یہ تلوث ہو ان کا. تو یہ جو اسلام بھائی جنہوں نے سوال کیا تو وہ اس کو پلاتے ہیں, بھر کے دیتے ہیں, اٹھا کر لاتے ہیں اس کے لیے, تو یہ سب یہ بھی لعنت کے حقدار ہوا جو بھی ایسا کرتا ہے. تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرشد دا دیدار بڑا سونا. سبحان اللہ. دیکھا توجہ سے, سنا بھی, اب کتنی توجہ تھی پتہ چلتا ہے. پہلا سوال کیا جا رہا ہے 3 نمبر کے لیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جواب درست ہے, سبحان اللہ. تو بہت اچھا آپ لوگوں نے مدنی مقابلہ کیا کہ اس مرحلے کے اختتام پر زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نے بھی 5 نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدرآباد اجمیری نے بھی 5 نمبر حاصل کرے. تو اس طرح ٹوٹل اسکور جو ہوا, زمزم نگر حیدرآباد بغدادی کے 14 نمبر ہوئے, زمزم نگر حیدرآباد اجمیری کے بھی 14 نمبر ہوئے. ماشاء اللہ عز و جل, اچھی تیاری ہے, دونوں طرف برابر کا مقابلہ چل رہا ہے. اب بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. اس میں آپ کو جو ہے 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے میں اگر شخصیت کو جان لیا تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر. اگر دوسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو جانا تو آپ کو دیے جائیں گے 4 نمبر. اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو جانا تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر. اور اگر چوتھے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچانا تو آپ کو ملیں گے صرف 1 نمبر. تو کتنے نمبر لے رہے ہیں؟ انشاءاللہ 5. اچھی نیت ہے. بغدادی, پہلا اشارہ, آپ کی ولادت پاکستان میں ہوئی, آ رہا ہے ذہن میں؟ دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ, آپ کا مزار جنت الوقی میں ہے. تیسری اشارہ. تیسرا اشارہ, آپ اکثر فرماتے تھے تما نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. چوتھا اشارہ. چوتھا اشارہ, امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے کہا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں ضیاءالدین مدنی رحمتہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے جو ہے 1 نمبر حاصل کرا. اجمیری پہلا اشارہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. دوسرا اشارہ. صحرائے مدینہ میں آپ کا مزار ہے. تیسرا یہ ہے 29 شعبان المعظم کو آپ کا وصال ہوا. چوتھا اولین نگران شورا آپ ہی ہیں. حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر جو ہے مقابلہ برابر ہو گیا. آپ نے بھی 1 نمبر حاصل کرا. زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نے بھی 1 نمبر حاصل کرا. زمزم نگر حیدرآباد اجمیری نے بھی 1 نمبر حاصل کرا. تو اس طرح دونوں کا جو ٹوٹل اسکور رہا ہے وہ ہے 15-15. بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے نہ اشارہ کر سکتے ہیں. آپ کو اسکرین کے اوپر 1 سے لے کے 9 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے. ہر نمبر کے پیچھے ایک ہوگا سوال. اگر سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. تو اب دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا یا تھوڑا سا کوئی پیچھے رہ جاتا ہے یا دونوں برابر ہوتے ہیں. زمزم نگر حیدرآباد بغدادی جی کسی بھی 1 نمبر کا انتخاب کریں. 8 نمبر کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کرا. دکھائیے 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار مبارک کے ساتھ اور کن کے مزارات ہیں بتائیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. جی اجمیری کسی بھی 1 نمبر کا انتخاب کریں. 4 دکھائیے 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. مدنی چینل کے موجودہ کسی بھی 3 سلسلوں کے نام بتائیے. بہت آسان سوال ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. مدینے کی مچھلی آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور بالکل صاف ہے. زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نے 6 نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدرآباد انجویری نے 2 نمبر حاصل کرے. اب دیکھتے ہیں ٹوٹل اسکور کیا ہوا. اس طرح ٹوٹل اسکور ہوا زمزم نگر حیدرآباد بغدادی 21 اور زمزم نگر حیدرآباد اجمیری 17. ابھی ہمارا ایک مرحلہ اور باقی ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس میں آپ سے ٹوٹل 10 سوالات کیے جائیں گے اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے دبانا ہے بزر. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ بزر کا بٹن دبا دیئے گا. اگر جواب ہوا درست تو آپ کو مل جائیں گے 2 نمبر اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے, کاٹ لیے جائیں گے. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. بہت آسان ہے. جی بغدادی. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. سبحان اللہ. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکالا تھا؟ جی اجمیری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ عز و جل, آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا. پہلا مصرع. دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا. دل ہو روشن. نور برساتے مینار سبز گنبد کی بہار, دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا. نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار, دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا. مرحبا. ماشاء اللہ عز و جل, آپ نے ایک مرتبہ پھر 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. چوتھا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے. چپ رہو سلامت رہو گے. چپ رہو سلامت رہو گے. جلدی بتائیے کتنے حروف ہیں. اجمیری 25 سیکنڈ کا وقت ہے. بزر دبا دیا ہے آپ نے.
जवाब भी बताइए। चुप रहो सलामत रहोगे, जोश के साथ मगर होश से। 15 सेकंड। सलामत में 5 चुप रहो सलामत रहो, गे नहीं है। 10 सेकंड बाकी हैं। चुप रहो सलामत रहोगे। चुप रहो सलामत रहोगे। 15। आपने जवाब दिया 15 और इस तरह आपका जवाब हो गया दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। वो कौन सा शेर है जिसके आखिर में मदीने वाले आता है? वो कौन सा शेर है जिसके आखिर में मदीने वाले आता है? जी बगदादी। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। जी माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने 2 नंबर हासिल कर लिए और 2 नंबर से जो है बगदादी आगे हो गए और 2 नंबर आप पीछे। वो कौन सा फरिश्ता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से रूह कब्ज़ करता है? जी बगदादी। जी मशवरा जारी है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और इस तरह आपका जवाब हुआ दुरुस्त। माशा अल्लाह, 2 नंबर आपने और हासिल कर लिया। वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज़ सलामत इस्तेमाल हुआ है? वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज़ सलामत इस्तेमाल हुआ है? अशार जहन में लेकर आइए और बताइए। नहीं आ रहा जवाब? अगर जवाब नहीं आ रहा तो मैं आसान कर दूंगा। चलें 15 सेकंड बाकी हैं। आ रहा है, मशवरे दोनों तरफ जारी हैं। ये अत्तार मक्के से, कोई भी नहीं बता सका, बहुत आसान था। ये अत्तार मक्के से जिंदा सलामत तड़पता हुआ काश आए मदीना। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके नाम में ये हुरूफ भी आते हैं? मीम नून सीन। जी मीम नून सीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, 2 नंबर से पीछे हैं और आप 2 नंबर से आगे हैं। बहुत अच्छा मुकाबला जा रहा है। वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज दिन रात एक साथ आए? जी करूं हर आन में तेरी इताअत या रसूल अल्लाह। करूं हर आन में तेरी इताअत या रसूल अल्लाह। 5 सेकंड बाकी रह गए। 5 सेकंड। 4 करूं 3 दिन रात 2 1। करूं दिन रात तेरी खिदमत या रसूल अल्लाह। आप जवाब नहीं दे सके तो इस तरह आपके 2 नंबर माइनस कर लिए गए। जवाब यह है जो यादें मदीना में दिन रात तड़पते हैं, दूर उनसे मदीने का दरबार नहीं होता। दिन और रात एक साथ हैं। आखिरी सवाल, अब देखते हैं कि कौन। 4 नंबर आप पीछे हैं। अगर आपने जवाब दे भी दिया तो शायद आप आगे नहीं आ सकें, लेकिन हमने सिलसिला तो कंप्लीट करना ही है। तीसरा कलमा सुना दें। आखिरी सवाल। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जी आपने तीसरा कलमा सुना दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब स्कोर जो है बिल्कुल आसान है, लेकिन देखते हैं कि इस सेगमेंट के इख्तिताम पर क्या स्कोर रहा। इस सेगमेंट के इख्तिताम पर जमजम नगर हैदराबाद बगदादी ने 8 नंबर हासिल करे और जमजम नगर हैदराबाद अजमेरी ने 6 नंबर हासिल करे। अब टोटल स्कोर क्या हुआ आइए देखते हैं। टोटल स्कोर हुआ जमजम नगर हैदराबाद बगदादी ने 29 नंबर हासिल करे और जमजम नगर हैदराबाद अजमेरी ने 23 नंबर हासिल करे। तो इस तरह बाबुल मदीना आ रहे हैं जमजम नगर हैदराबाद बगदादी वाले। सुभान अल्लाह। और जो मदनी तोहफा लेकर रुखसत हो जाएंगे वो हैं जमजम नगर हैदराबाद अजमेरी के तलबा। क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। आओ सीखे सिखाए हम सभी को बताए। आओ सीखे सिखाए हम सभी को। क्या बात है देखो इल्मे दीन की।
बात है देखो इल्म दीन की, आओ सीखे सिखाए हम सभी को बताए क्या